بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب ابن ماجہ کی حدیث شریف میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ نمبر ایک، نماز کے بارے میں فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور نماز پڑھنے لگو تو ایسے نماز پڑھو گویا کہ تم دنیا سے جا رہے ہو، گویا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اس طرح نماز پڑھو۔ نمبر دو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس کے لیے تمہیں بعد میں معذرت کرنا پڑے۔ یہ آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی۔ تیسری بات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے مایوس ہو جاؤ۔ یہ تیسری بات ارشاد فرمائی۔ ان تینوں باتوں کے اندر معانی کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور یہ تینوں باتیں سونے کے پانی سے، بلکہ اس سے بھی کوئی قیمتی پانی ہو اس سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور ویسے بھی یہ اللہ کے پیغمبر کی باتیں ہیں جن میں ہر بات کے اندر نقطہ، راز اور ہمارے فوائد پوشیدہ ہے۔ تھوڑا سا ان تین باتوں پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی یہ 41-71 نمبر حدیث مبارکہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ پہلی بات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑو ہو، جب تم نماز پڑھنے لگو، نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو ایسے نماز پڑھو گویا کہ تم دنیا سے جا رہے ہو۔ اب دنیا میں تمہارا کوئی لینا دینا نہیں رہا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے ایسے نماز پڑھو، یعنی پوری طرح ڈوب جاؤ نماز کے اندر، پوری طرح انہماک، توجہ اور پورے اعتماد اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو، گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد اگلی نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، ایسی نماز پڑھو۔ اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرور آئے گا، اور دنیا سے کٹ کر انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مگن اور مصروف ہو جائے گا تو پھر حقیقی نماز کی لذت اسے آنے لگے گی۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز ہم سب کو عطا فرمائے۔ دوسری بات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس کے لیے تمہیں بعد میں معذرت کرنا پڑے، یعنی پہلے بات کو تولو اور پھر بولو، بڑی سمجھداری کے ساتھ، بڑی عقل مندی کے ساتھ، سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے بات نکالو تاکہ تمہیں بعد میں معذرت نہ کرنی پڑے۔ دنیا میں جتنی بھی لڑائی ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، یہ بات کی لڑائی ہے، زبان کی لڑائی ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی بھی زبان سے شروع ہوتی ہے اور زبان پر ہی ختم ہوتی ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو جب بندہ تول کر بولے گا تو اسے بعد میں معذرت نہیں کرنی پڑے گی، اور معذرت بھی ایک شرمندگی کا مرحلہ ہے، بعد میں معذرت کرنا پڑے۔ اگرچہ جب غلطی ہو جائے معذرت کرنی چاہیے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر پہلے ہی ہم کوئی اچھی بات کریں اور سوچ سمجھ کے کریں، بعد میں معذرت نہ کرنا پڑے، اور بار بار بندہ معذرت کرے تو دوسرا بندہ بھی اسے اہمیت نہیں دیتا کہ تیرا تو کام یہی ہے، پہلے کام کر دیتا پھر معذرت، پہلے کام کر دیتا پھر تیری معذرت، میں کب تک تیری معذرتیں قبول کروں گا؟ لوگ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے لیے تمہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے، پچھتانا پڑے، چونکہ منہ سے جب بات نکل گئی تیر کی طرح وہ فضا میں چلی گئی، اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کیا نہیں نکلے گا متکلم نہیں جانتا۔ اس لیے بات کو سوچ سمجھ کے کریں، کوئی بھی قدم اٹھائیں تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے اپنی امت کو، یعنی ہمارے پیارے نبی ہمیں شرمندہ ہوتے بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ میرے امتی کو کسی جگہ شرمندہ ہونا پڑے، اس کے لیے نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم احتیاط کرو، بات سوچ سمجھ کر کرو، اچھی بات ہے کہہ دو، نہیں تو چپ رہو، جب تک بات سمجھ میں نہ آئے چپ رہو۔ خاموشی ہزار نعمت ہے، ایک چپ 100 سکھ، ایک بول اور بعض اوقات فطروں کا دروازہ دیتا ہے کھول۔
یہ صورتحال بن جاتی ہے. تو اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بات کا، گفتگو کا سلیقہ عطا فرمائے اور اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کلام سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے. تیسری بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ بڑی زبردست بات ہے، کہ تم جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ. یعنی لوگوں کے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، کوٹھیاں بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں ان سے مایوس ہو جاؤ. فکر ہی نہ کرو میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، مجھے کیا پرواہ. چھوڑے اس بات کو. چونکہ پیارے نبی کا یہ فرمان، یعنی جو لوگوں کے پاس ہے مال و دولت، سرمایہ، طاقت، الاٹ پلاٹ، قوت، اقتدار، اس سے مایوس ہو جاؤ. یعنی یہ تمہیں کبھی ملنے والا نہیں، تو بلا وجہ اپنا سر کھپانا، بلا وجہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالنا. تو رسول پاک ہمیں ٹینشن فری مسلمان بنانا چاہتے ہیں. شوگر فری بوتلیں تو آ گئی ہیں، لیکن ٹینشن فری انسان یہ رسول پاک کا فرمان ہی بنائے گا. تو ٹینشن فری مسلمان اپنا کھائے پیے موج کرے. گدڑی پہ سوتا ہے، چادر پہ سوتا ہے، دری پہ سوتا ہے، گدوں پہ سوتا ہے، جہاں بھی رہے مسلمان کیا رہے؟ صاف ستھرا اور مطمئن مزاج ہو، پرسکون ہو مسلمان. دنیا کے سب سے بڑی دولت کیا؟ سکون. سکون نہیں مل رہا تو پھر بڑی سے بڑی دولت بھی بیکار ہے، اور سکون مل رہا ہے تو چھوٹی سی کٹھڑیا یہ بھی کافی ہے. اگر سکون آپ کو مل رہا ہے اور آپ چٹائی پر ہی روزانہ آرام کرتے اس کا بھی مزہ ہے، اور سکون نہیں مل رہا تو ماسٹر فارم اور مولٹی فارم کے گدے بھی کاٹتے ہیں. جب سکون نہیں زندگی میں، امیروں کا یہی حال ہے جو دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو کسی پل چین نہیں آتا. ساری کوٹھیاں بنگلے، بہترین گھر، 2-2 کروڑ کے، 4-4 کروڑ کے، بندے 2 پیس ہیں اور 4 کروڑ کا گھر. اللہ اکبر. یہ مکان ان کو کاٹتا ہے، پھر انہیں جین بھوت چمٹنے کا فکر لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کو کہاں کہاں کیسے کیسے آزماتا ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیکھیں کہ تم جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ. یعنی ان کا خیال نہ کرو، توجہ بھی نہ کرو. کسی کے پاس دولت ہے، کچھ ہے، بس جو کچھ ہے اسے استعمال کرو، صبر اور شکر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہو. اللہ تعالیٰ سے جڑے رہو، اپنے دین پر عمل کرو. یہ دنیا اور یہ دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے میں نے آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جنت میں ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کو پیارے نبی کے فرمان کے مطابق نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا ہے. یعنی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس نعمت کا دل پہ خیال نہیں گزروا سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے انعامات تیار کر رکھے. تو یہ جو تیسرا نسخہ ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں زیادہ بیماری یہی ہے. کسی نے مکان اچھا بنا لیا، کسی نے گاڑی خرید لی، کوئی شادی ٹور ٹپے والی کر لی، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میں کہاں، یہ کہاں. اور بھائی کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑیں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، اسے باہر نکلیں. الحمدللہ میں نے زندگی میں کئی طرح اس طرح کے معاملات کر کے دیکھیں، دل میں سکون ہوا ہے، دل میں فائدہ ہوا ہے ان چیزوں کا. اور اگر لوگوں کے چکر میں آپ پڑ گئے، لوگ کدھر جا رہے ہیں کدھر جا رہے، پھر بھاگتے پھرے ساری زندگی آپ بھاگتے ہی پھریں گے، نہ چیزیں پوری ہوں گی، نہ تمنائیں پوری ہوں گی، رول کے مر جائیں گے اور الٹا اپنی آخرت کو اور بھول بیٹھیں گے. اس لیے پیارے نبی کا یہ فرمان اتنا زبردست ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اسے مایوس ہو جاؤ، توجہ ہی نہ کرو، تمنا ہی نہ کرو. ہاں اپنی دنیا کی بہتری کے لیے سوچ سکتے ہو، لیکن لوگوں سے موازنہ نہ کرو. ہماری اکثر تباہی کہاں سے ہوتی ہے کہ میرا سادہ سا مکان ہے اور اس کے پتھر لگا ہوا ہے، بس پھر میاں بیوی سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، کیا کریں. اب یا فلاں مالک کے مکان ہے، میں کرایہ دار ہوں، بس پھر سر جوڑ کے بیٹھے. کرایہ دار ہم کب تک کرایہ دار رہیں گے؟ حالانکہ کرایہ دار ایک اعتبار سے مالک کے مکان سے اچھے ہیں. مالک کے مکان تو ایسی فن خاں بڑا ہوا ہے، میرا مالک، میں مالک کے مکان کو کرایہ لے رہا 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000. اور جو کرایہ دار ہے اس نے نہ کوئی لمبا چوڑا خرچہ کرنا، اپنے 4,000 دیے سائڈ پہ ہوا، اس کا مکان نہیں مزہ آیا، دوسرا مکان بدل لیا. کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ کسی کا غلام نہیں، جہاں جائے چاہے جا کے رہے. کرایہ دار ویسے ہی پابند نہیں. اور یہ جو مالک کے مکان ہے یہ چمڑ گئے جہاں چمڑ گئے، کیونکہ مکان بنا بیٹھے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر بیٹھے ہیں، اب اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، شفٹ بھی نہیں ہو سکتے. اور کرایہ دار آزاد ہے، نہیں مزہ آ رہا
اچھا مکان نہیں ہے، اچھا صحن نہیں ہے، جگہ بدل لیں۔ یہ بس سوچنے کا زاویہ ہے، سوچیں گے تو آپ کو ہر چیز کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آئے گی۔ بہرحال میں آخر میں حدیث مبارکہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ 3 باتوں کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا۔ نمبر 1 یہ کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے اور تم دنیا سے چلے جا رہے ہو۔ نمبر 2 فرمایا کہ ایسی بات نہ کرو جس پر تمہیں بعد میں معذرت کرنا پڑے، اور تیسری بات کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی الفاظ آئے، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، دنیا کے سب سے امیر آدمی بن جاؤ گے۔ اس سے بڑا کون امیر بنے گا؟ اب وہ اسے فکر ہی نہیں کسی کی، اپنی جو روٹی ملی مزے سے کھائی بادشاہوں کی طرح اور پرواہ کسی کی نہیں کی، زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے منہ پہ ہر وقت 12 ساڑھے 12 بجے کیوں بجے رہتے؟ اسی وجہ سے کہ میری تنخواہ تھوڑی اس کی زیادہ ہے، میرا کچا مکان ہے اس کا پکا مکان ہے، میں کرایہ دار ہوں وہ مالک مکان ہے، اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس گاڑی نہیں، اس کے پاس پلاٹ اپنا لے لیا میں نے ابھی تک نہیں لے سکا۔ بس یہی تو سارے ہیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ ہنسمکھ کی زندگی گزاریں، مسکرا کر زندگی گزاریں، اچھی زندگی گزاریں۔ اگر آپ کی آخرت بچ جائے نا، دنیا کا کچھ بھی نہ بچے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی حفاظت فرمائے۔ نبی پاک یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اتنی روزی عطا فرما جس کی وجہ سے بس میں زندہ رہوں، اتنی روزی عطا فرما، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں، یعنی زندگی کا نظام، یہ سانس کی ڈوریاں چلتی رہیں، اتنا مجھے رزق عطا فرما۔ یعنی قوت لا یموت کے الفاظ حدیث میں، جس میں اتنی روزی کہ جس سے بندے کی زندگی چلتی رہے، بس وہ مل جائے، باقی مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں سوچ کو بدلیں اور خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ تو پھر آپ اللہ کا شکر کا انتظار ہی کرنا پڑیں گے۔ بس یہ کام ہو گیا نا پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، یہ کام بس ہو گیا پھر میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، بس یہ کام ہوا پھر میں اگلے ہفتے سے نماز شروع کر دوں گا۔ ایسا وقت نہ آنا ہے نہ کبھی آئے گا، آپ نے قبر میں چلے جانا ہے۔ ان باتوں کو سوچ کے اور یہیں یہ ساری باتیں رہ جائیں گی۔ عقل مند بندہ وہی ہے جو پیارے نبی کے ان فرمودات پر عمل کرے اور دنیا و آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔